دنیا کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جنہوں نے دوسری دنیا کی انڈسٹری اور دوسری دنیا کے انویسٹرز کو اپنے ملک میں بلایا، ان کو وہاں پر ایک پرسکون ماحول دیا، ان کو امن دیا اور اس کے بعد ان کی انویسٹمنٹ کو اپنے ملک میں لگوا کر وہاں سے زر مبادلہ بھی کمایا اور وہاں پر اپنی عوام کو روزگار بھی فراہم کیا۔ اور انہی ممالک کے اندر الحمدللہ پاکستان کا شمار بھی کیا جاتا ہے کہ جس کے پاس اگر اپنی انویسٹمنٹ کے پیسے نہیں تھے تو سی پیک جیسے ایک بہت بڑے پروجیکٹ کو پاکستان میں لایا گیا، جس سے پاکستان کی عوام کو بہت زیادہ فوائد ملنا شروع ہو گیا، جس سے پاکستان کی دنیا بھر میں جو حیثیت ہے وہ اس قدر زیادہ ہو گئی کہ جہاں بہت سارے ممالک نے سی پیک میں شمولیت کی خواہش کا اظہار کیا، وہیں پر جو شاہ محمود قریشی کے ساتھ کویتی نائب وزیر خارجہ نے کچھ دن پہلے ملاقات کی اور وہ 4 روزہ دورے پر پاکستان آئے، تو انہوں نے بھی اب کھل کر سی پیک میں شمولیت میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ سی پیک جو ہے بہت سارے ممالک کو فائدے دینے جا رہا ہے اور آنے والے وقت کے اندر کویت بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اب اس سے ہوگا کیا اور کویت جو ہے کیسا ملک ہے، یا کویت کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کیسے رہے ہیں ماضی کے اندر اور آج تعلقات کیسے چل رہے ہیں، اور اگر یہ سی پیک میں شامل ہو جاتے تو اس کا کیا اثر ہوگا پاکستان کے اوپر، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سب چیزیں آپ کو بتائیں گے۔ مگر اس سے پہلے ہمارے وہ تمام معزز ناظرین جنہوں نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ ناظرین، کویت کے بارے میں جو سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی بات ہے، وہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ کویت نے آج تک صہیونی ریاست کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ حالانکہ بہت سی عرب ریاستیں ایسی ہیں جو صہیونی ریاست کو تسلیم کر کے امریکہ کے آگے لیٹ چکی ہیں، مگر آج تک جو یہ کویت ہے اس نے تسلیم نہیں کیا۔ اس کے علاوہ 2020 میں پاکستانی صدر جو ہے، پاکستان کے جو صدر ہیں، وہ کویت بھی گئے تھے اور سابق کویتی امیر کے انتقال پر انہوں نے اظہار خیال بھی کیا تھا، یعنی کہ افسوس کا اظہار بھی کیا تھا۔ تو اس کے بعد سے دنیا دیکھنے لگ گئی تھی کہ جو پہلے کویت اور پاکستان کے تعلقات تھے وہ مزید زیادہ گہرے ہونا شروع ہو گئے تھے، جن کا اثر آنے والے وقت کے اوپر، آنے والے وقت میں انشاءاللہ پاکستان اور کویت دونوں پر پڑے گا۔ مئی 2019 میں ہمارے وزیر خارجہ کویت گئے تھے اور وہاں پر بہت سارے اہم معاملات پر ڈسکس ہوئی تھی، بہت سارے تجارتی معاہدوں کے حوالے سے اہم بات چیت ہوئی تھی، اور پچھلے سال پاکستان سے ڈاکٹروں کا ایک عملہ بھی کویت گیا تھا، یعنی کہ جب یہ وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی تو کویت کو بہت زیادہ مدد کی ضرورت تھی، ڈاکٹرز کی ضرورت تھی، تو الحمدللہ اس وقت پاکستان نے اپنی جو انسان دوستی ہے اس کو کامیاب ثبوت دیتے ہوئے کویت کے اندر اپنے ڈاکٹرز بھیجے تھے، اور کویت میں جا کر ہمارے ڈاکٹرز نے بہت اچھا کام کیا تھا، یعنی کہ ان کو بہت زیادہ سہولت مل گئی تھی، یا ان کو علاج کے حوالے سے بہت زیادہ ریلیکس کیا تھا پاکستان کے ڈاکٹرز نے۔ 2019 میں ایک رپورٹ آئی تھی اور اس ایک رپورٹ میں کہا گیا تھا، اس رپورٹ کے مطابق اس وقت پاکستان کے کم از کم 1 لاکھ سے زیادہ جو مزدور ہیں وہ کویت میں کام کر رہے تھے، اور وہاں سے وہ روزی روٹی کما رہے تھے، وہاں سے وہ مزدوریاں کر کے جو پیسے ہیں، جو زر مبادلہ ہے، وہ پاکستان بھیج رہے تھے، اور اس طرح پاکستان کے جو ذخائر ہیں ان میں اضافہ کرنے کا باعث بھی بن رہے تھے، جو کہ پاکستان کی خوشحالی کے لیے بڑی اہم چیز سمجھی جاتی ہے۔ اور اب اگر یہ ملک سی پیک میں شامل ہو جاتے ہیں تو یاد رکھیے گا ناظرین کہ جس طرح پاکستان کو ایران کی طاقت حاصل ہے، جس طرح پاکستان کو ملائیشیا کی طاقت حاصل ہے، جس طرح پاکستان کو ترکی کا ساتھ ملا ہوا ہے، جس طرح پاکستان کے ساتھ روس کھڑا ہونے جا رہا ہے، اسی طرح یہ کویت بھی پاکستان کا محافظ بن جائے گا، اور کویت کے ہمارے ساتھ ملنے کے بعد بہت ساری عرب ریاستیں بھی اس چیز پہ غور کرنے لگیں گے کہ ہم بھی پاکستان کے ساتھ مل جائیں، تاکہ پاکستان کا فائدہ ہو یا نہ ہو ہمارا ہو جائے، اور جو ملک پاکستان کے ساتھ ملے گا آٹومیٹیکلی اس کو انشاءاللہ ضرور فائدہ ملے گا، کیونکہ پاکستان آنے والے وقت میں پوری دنیا کے اوپر اسلامی طاقتوں کا جو مرکز ہے انشاءاللہ وہ بننے جا رہا ہے۔